ہم جمہوریت، آپ پہلے جمہوریت چاہتے ہیں کہ خلافت چاہتے ہیں؟ آپ ذرا یہ کہہ دیں گے. وہ میں نے مولانا صاحب کو بھی سنا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت اصل میں خلافت ہی ہے، لیکن اب بندے اوپر صحیح آنے چاہیے. اب آپ اوپر بندے صحیح بھی آ جائیں، لیکن تم وہ قرآن کا ابھی بالفل ہمارا ابھی ہے اسلامک ریپبلک ہے جو ہم ہیں، ہمارے اوپر قرآن کے اوپر خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی، کیوں؟ لیکن وہ بھی ہوتی ہے، کوئی کچھ کر بھی نہیں سکتا. تو لیکن یہ تو پھر وہ خدا ہی ہے قسم کا، جو اوپر جو بیٹھے ہوئے وہ خدا ہی ہے قسم کے، وہ جمہوریت یہی اسی نام کا ہے. اگر ہم کوئی ریٹیلیٹ کریں گے تو پھر بھی مسئلہ ہوگا، پھر ادھر مریں گے تو کوئی نہ کوئی تو مرے گا. آپ جیسے کہا تھا کہ انٹلیکچوئل بھی کرنا ہے، وار فیئر کرنی ہے، اور ڈنڈے آپ کو بھی پتا ساحل صاحب کہ کرنا اینڈ پہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، تب تک اوپر والے اٹھیں گے نہیں. جو ڈاکٹر سرار کہتے ہیں کہ لڑائی تو ہوگی، جب تک یہ چینج نہیں ہوگا، اور لڑائی کے بغیر بھی آپ انٹلیکچوئل کی طرح بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ذرا آپ سمجھا دیں، ذرا کلیئر کر دیں گے ہم کیا کریں. یا تو ہم سیاست کر کے یا کوئی فور میں چل جائیں، پھر ہم کرتے نہیں انتظار. بیٹا مجھے سمجھ آ گیا آپ کا سوال، کچھ اور چیز ایڈ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا؟ I get your question. اوکے، یاد رکھیے گا پہلی بات تو یہ کہ دیر از مطلب دو لیئرز میں دیکھا کرے انسانوں کو. اوکے، ایک انٹلیکچوئل لیئر ہے اور نیچے ایک بیہیویئرل ریئیکشن چلتا ہے. بس دو ہی طرح کے انسان دیکھے آپ آئیں. سو ابھی جو بھی سسٹم ہے نا اس میں ظاہر ہے انٹلیکچوئل لیئر بھی موجود ہے اور بیہیویئرل ریئیکشن نیچے کی لیئر جو نہیں سوچتے، فالوور ہورسز پر جو چل رہا ہے، بس ہمیں بس آقا کی ضرورت ہے. اس کو میں چھوٹے بونے بولتا ہوں نا، بونے کہ جو کسی خود نہیں کچھ کریں گے، سوچیں گے کبھی بھی نہیں، جو کسی نے کہہ دیا بس مان لیں گے. وہ ڈنڈے سے ڈرے ہیں، جس کو مرضی آقا کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے خدا بنا کے بیٹھے ہوں. اٹ ڈزنٹ میٹر. وٹ میٹر از دیر از اے ویری سبسٹینشیل نمبر آف انٹلیکچوئلس جو کہ ہر وقت موجود رہتے ہیں. خدا داد ہوتی ہے یا بندہ نرچر کے تھرو سیکھ لیتا ہے، ماں باپ کے تھرو سیکھتا ہے، ایک الگ بحث. مسئلہ یہ کہ جو بیہیویئرل ریئیکشنز دیتے ہیں نا، جو عمومی عوام اسے کہتے ہیں، عوام وہ ہمیشہ اس انٹلیکچوئل ایلیٹ کو ہی فالو کرتی ہے. انٹلیکچوئل ایلیٹ کا کام ہوتا ہے سوچنا، فلسفہ مرتب کرنا، ترتیب دینا، سمجھانا، اور پھر نیچے والے لوگ جتنے بھی ہیں نا وہ ان کے تابع رہتے، ان کو فالو کر رہے. Now when I say کہ بھیا اس وقت کوئی بھی بندہ جو اس وقت پاور میں نا وہ سن لے یا میری بات سن یا ان کو سمجھ آ جائے تو آسانی ہو جائے گی یہ بات کرنے میں، بیکاز لوگ پہلے سے ہی اس کو فالو کر رہے ہیں. I do not believe Dr. Isar used to believe in theo-democracy. A lot of Muslim scholarship believes in democracy. I do not believe in democracy. I'll tell you why I don't believe in democracy. Because the graph of morality کا گراف 3 یا 4 وجوہات کی وجہ سے، وہ میں لمبی بحث اس میں نہیں میں جاؤں گا کہ وہ وجوہات کیا ہیں، مگر وہ اللہ تعالیٰ سے دوری ہی ہے بس یہ سمجھ. مورالٹی کا گراف جو ہے نا وہ نیچے سے نیچے سپیڈ کی طرف پلمٹ کیا جا رہا ہے. اب تو خیر حالات ہی کچھ اور ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں پوری دنیا میں گلوبل انڈیکیٹرز مورالٹی کے کیا ہیں، اس کا نہ بائبل سے کوئی تعلق رہا ہے نہ قرآن سے. جو بھی ڈیفینیشن نیا لفظ انہوں نے نکالا ہے ایتھکس کا، ٹھیک ہے. ایتھکس تو لوکلی ڈیفائنڈ کنسنسس ہوتا ہے اس گروپ کا جو بھی پاور میں ہوتے ہیں اس ڈیموگرافک کے. سو اس وقت مورالٹی کا گراف صرف اور صرف نیچے جا رہا ہے. اس کا مطلب لوگ تعداد میں زیادہ سے زیادہ نمبر میں امورل ہو رہے ہیں. یس وی آل نو دیٹ. اور ڈیموکریسی ہوتی ہے پاور ٹو دا پیپل. وین پیپل آر بیکمنگ امورل اینڈ یو آر ایکچولی انہینسنگ دا لیول آف دیئر پاور، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑا بام بنا رہے ہیں. اتنا بڑا بام بنا رہے ہیں ہم کہ جس کے کچھ انڈیکیٹرز ہمیں نظر بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، جیسے یہ LGBT and all of that stuff. This was a consensus of the people to actually go towards these roads. یہ تو وہ انڈیکیٹرز ہیں جو کہ ریپروڈیوس کیے گئے. ریپروڈیوس کا مطلب ہے پہلے سے کانسیپٹس بنائے آئے تھے، ہزاروں سال سے انسانوں کے اندر یہ ایک ہلکی سی خارش تھی، انہوں نے اسی کو استعمال کیا. ابھی تو پروڈکشن ڈپارٹمنٹ شروع نہیں ہوا امورالٹی کا، کیونکہ انٹلیکچوئلز جو ہے نا وہ امورالٹی کے اندر جب مکس ہوں گے تو ایسے کام ایجاد کریں گے کہ جس کی پریسیڈنس ہی نہیں ہوگی. پہلے امورالٹی کی پیک تو ابھی ہم نے دیکھی نہیں. ابھی تو ہم اس کا مطلب ایک وی آر ایکچولی انجوائنگ دا ایکسپیرینسنگ دا فرسٹ ویو آف میس امورالٹی. گلوبل
definitions of immorality nazar aa rahi hai. Now the question is simple. If democracy is power to the people, which it is, and people are highly immoral, which they are, then you can imagine कि अभी हमारे पोतों और पड़ पोतों के साथ होने क्या वाला है. ठीक है. So when anybody says, I don't know what the Dr. Isar said कि दंगा फसाद तो होगा, it's an insatiable desire to gain power. Every human being is born with that desire कि power उसके पास हो. ये अल्लाह ताला का निजाम हमारे अंदर खुद चीख के बोलता है. जन्नत की मखलूक है, जन्नत में पावर हमारे पास होनी है अपनी अपनी जन्नत की. यहाँ पे भी वही केमिस्ट्री प्रैक्टिस करता है इंसान. इसीलिए आर्मामेंट्स की इंडस्ट्री जो है ना, वो ग्लोबली नंबर 1 इंडस्ट्री है, और इतनी दूर है नंबर 2 से, इतनी दूर है कि आप मवाजना नहीं कर सकते. इतनी पावरफुल इंडस्ट्री है इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ मनी दैट इज स्पेंट. सर सॉरी टू इंटरप्ट, आई वांट टू ऐड, जो उन्होंने सवाल पूछा था वो था हम क्या करें, ना कि सिर्फ डेमोक्रेसी. अब क्योंकि सर सवाल आपने अपना सवाल पे क्लियर कर देता हूँ आपको. सवाल मेरा ये था कि हम मैं अब सिर्फ आपसे ये कह रहा था कि हम अभी 20 हमारी जो उम्र है, हमारी जो यंग है वो हमारी 20-21 साल हमारी उम्र है. जब हम आपके लेक्चर सुनते हैं तो आपके साथ तकरीबन लेक्चर सुने हैं, हम सिर्फ आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं कि हम क्या रास्ता इख्तियार करें. एक तो रास्ता इनका है, तंजीम वालों का है, एक जमात वालों का है. जो है सियासत में वो तो उनका बुरा ही हाल हो गया, वो तो पार्टी सिस्टम है जैसे अभी चल रहा है हालात. और चौथी दफा सवाल करें, तीसरा फिर हम एलीट क्लास में अंदर जाएं, फिर उनके साथ बात करें, या फिर हम जैसे बात तो बात सुनो. एलीट किसको कहते हैं आप? एलीट कौन है ये बताएं. एलीट एक तो होती है ना सर, एक मैं पैसों की बात एलीट नहीं कर रहा कि वो एलीट जो हमारे मुल्क को भी चला रही है, रन कर रही है, जो जिनका मतलब कि हमारे ऊपर असल रसूख है, जो फॉलो करती है वेस्ट को. आप समझते हैं जो बुक्स के कार्ल मार्क्स हो गए, कैंट हो गया, जो भी हो गया आपका जो कहते हैं आप, तो सारी बुक्स वही पहले पढ़ते हैं, फिर वो हम पे अप्लाई करते हैं, यानी कि वेस्ट की फिलोसफी हमारे ऊपर अप्लाई कर रहे हैं. अब जैसे कि ज़िया उल हक आए थे 1980 में, तो उन्होंने कोशिश की लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाए. तो अब आप क्या चाह रहे हैं कि हम इंटेलेक्चुअल से बात पहले पढ़ें फिर करें? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इंटेलेक्चुअल बने. किसी इंटेलेक्चुअल से बात करने की जरूरत नहीं बेटा. बात सुनो ध्यान से. आप तो अभी मुझे बात कर लेते ना, आपको बताता हूँ. मैं आपको नक्शा पहले जो बताया ना, उसके अंदर ये रह के बात सुने कि जब तक आप खुद इंटेलेक्चुअल नहीं बने, इंटेलेक्चुअल बनने के लिए कौन सी रॉकेट साइंस चाहिए होती है? आपने कभी सोचा? कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए होती है. अल्लाह ताला ने हर बंदे को इंटेलेक्चुअली पैदा किया होता है. ये माँ बाप ना उसका दिमाग खा जाते हैं, उसका ज़हन बिल्कुल मफलूज कर देते हैं. पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान का कौमी खेल है कि बच्चे दम करो. ठीक है. So by the year 20 you should have been an intellectual by now. But अपने आप को बार बार बच्चा कही जा रही. और से समझें इस बात को. You need to understand, जितने भी फिलोसफर, जितने भी आपने नाम सुने, उन्होंने दुनिया के वाकई रास्ते निकाले, जिस पे भी हो गए, सही निकाले गलत निकाले. वो 20-20 साल में फिलोसफर ही थे. वो 92 साल के फिलोसफर नहीं हुए थे. You need to understand that. और जितने भी पाकिस्तान में लोग इन्फ्लुएंस्ड है ना इंटेलेक्चुअल से, वो लोकल इंटेलेक्चुअल से नहीं इन्फ्लुएंस्ड, वो यूरोपियन इंटेलेक्चुअल से इन्फ्लुएंस्ड है. और वो उनके पास या तो बंदूक है आर्मी वाले, या फिर उनके पास जागीरें हैं सियासत वाले. ठीक है. या फिर तीसरा कौन है? कोई भी नहीं है. ये जो तंजीम इस्लामी और जो आप नाम बताएं, जमात इस्लामी और भी आपने 5-6 नाम बताएं जमातों के, ये कहां से इंटेलेक्चुअल हो गए? इन लोगों के पास एक ही तो चीज नहीं है, वो इंटेलेक्चुअलिज्म है. इस इस्लाम से जितने ये दूर है, उतना तो कोई लेफ्टिस्ट लिबरल भी नहीं दूर. औरत मार्च वाले भी मुझे इस्लाम के ज्यादा करीब लगते हैं इनके मुकाबले में, क्योंकि ये इस्लाम के नाम पे लोगों को डम कर रहे हैं. ये याद रखिएगा. देयर इज नो वे. बार बार कह रहा हूं कि अल्लाह ना करे वो वाला इस्लाम पाकिस्तान में नाफिज हो जाए जो लोकल मौलवी जिसको इस्लाम कहता है. उसमें तो इंटेलेक्चुअलिज्म का जरा भी नहीं है. सोचने की तो सलाहियत ही नहीं है मुसलमान के पास. आप किसी भी एक इसी तंजीम के बंदे से उठाएं और उससे ग्लोबल सोल्यूशंस पूछें, और छोड़ लें ग्लोबल सोल्यूशन को, उसको बेसिक फिलॉसफी पूछ लें, नबी इस्लाम की साइकोलॉजी पूछ लें. 50 सुनते बताना शुरू कर देगा कि ये पानी पीने से दाएं हाथ से पानी पीते हैं और फलां मौके पे फलां काम करते हैं. दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ इस्लाम. साहबा की साइकोलॉजी समझ ही नहीं आई मुसलमान को. कुरान हाथ में पकड़ा हुआ, हदीस हाथ में पकड़ी हुई उसने, बिकॉज सोच ही नहीं रहा. वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सनद दिखाएगा. आई स्वेयर टू यू, अपनी सिर्फ सनद दिखाएगा कि मैं तुम्हें जो बात बता रहा हूं, मेरे बुजुर्ग ने, मेरे शाह साहब ने, मेरे
مفتی صاحب نے مجھے ایسی سکھایا تھا, میرے پاس سند ہے, میرے ساتھ نہ بات کرو, میں مفتی ہوں. دس از واٹ از گوئنگ ٹو سے, ہی از ناٹ گوئنگ ٹو لیٹ یو تھنک, ہی از ناٹ گوئنگ ٹو تھنک ہمسیلف. اگر اس سے کہو کہ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ والا فیصلہ کیوں کیا تھا, نہیں جواب دے سکے گا. کب کیا تھا بتائے گا, کب کیا تھا, کیا کیا تھا بتائے گا, کیا کیا تھا. اسلام کو ایسا ہسٹری پڑھائی جا رہی ہے, اسلام کو ایسا سائیکالوجی پڑھا نہیں رہی, اس لیے لوگ اسلام سے دور بھاگ رہے ہیں. یہ تو کینسر ہے اسلام کا جو آپ نے نام بتائے سارے. دس از اے کینسر دیٹ از دیمک کی طرح کھا گیا مسلمانوں. کیوں کیسے؟ کیونکہ باقی کے پوری امت جو ہے نا وہ ریپلس ہو گئی ہے کہ اگر یہ والا اسلام ہی لانا تو ہم تو نہیں آ رہے اسلام میں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ویئر دا پرابلم از. سولوشن اصل میں قرآن میں پڑا ہوا ہے, اور قرآن بیٹھا ہوا ہے ایک نااہل بندے کے جیب میں رکھ کے ممبر پہ بیٹھ کے وہ ڈنڈا لے کے وہ لوگوں کو ماری جا رہا ہے. انٹلیکچولیزم تو بہت دور کی بات ہے. اور اگر انٹلیکچولیزم وہ 2 نمبر انٹلیکچولیزم جو یورپین انٹلیکچولیزم ہے, پٹا ہوا ایسی جرمل باتیں کرنے والا جس سے یوز دیسی جا کے پریس, وہ والے انٹلیکچولیزم ریئیکشن لینے کیوں نہ لی. اس کے علاوہ وہ تو اللہ نے خواہش اور پیاس رکھی ہوئی ہے, اس لیے لوگ اس طرف بھاگ دیتے. سوچیں تو صحیح, دس از اے پرابلم دیٹ وی اینڈ یو اینڈ آئی نیڈ ٹو سالو. اب آپ نے جو 5-6 نام لیے, آپ کے کوالیفائی کیسے کریں گے لوگ؟ بہرحال دیٹس the problem of another day. سر اصل میں بات وہ یہ میں کوالیفائی نہیں کر رہا ہوں, مسئلہ یہ کہ وہ بھی قرآن سے ہی پڑھ کے سر بتا رہے ہیں نا, جو ڈاکٹر صاحب وغیرہ ہیں, اور جو مولانا اسحاق کی آپ نے بہت کہا کہ وہ بھی انٹلیکچوئل ہیں. آپ کو بھی پتا کہ انہوں نے بہت سے اچھے کام کیے ہیں شیعہ سنی کے اختلاف میں, تو وہ بھی ایک ہے انٹلیکچوئل ان کے ہے. آپ تو جانتے آپ بھی کہتے ہیں, میں نے اپنی بڑی جو بندہ شیعہ سنی کا لفظ منہ سے نکال لینا وہ انٹلیکچوئل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, لوگوں کے آپسی مسائل انٹلیکچولیزم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر انسان کی پلیسمنٹ کدھر کی ہوئی ہے, کیسے گلوبل سولوشن کے اندر انسان کی کیمسٹری خود چیخے مار کے بتاتی ہے کہ آنسرز کیا پڑے ہوئے ہیں, میرے جسم کے اندر پڑے ہوئے ہیں سارے. یہ انٹلیکچولیزم. میں شیعہ ہوں اور شیعہ کافر کیوں ہے, سنی کافر کیوں ہے, یہ انٹلیکچولیزم تھوڑی ہے. اس سے نیچے گٹر کا اس سے نچلا حصہ کہیں نہیں ہوگا, یہ گٹر ہے بائی دا وے. اوکے, انسانوں کو کوالیفائی اور ٹیگ کر کے اللہ تعالیٰ کہی جا رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, کہ اللہ تعالیٰ نے بیہیویئر بتا دیا, اس طرف نہ چلا جائیں, تفرقے کی طرف نہ چلا جائیں. یہ شیعہ سنی کے ٹیگ لگانا یا ان کے بارے میں بات کرنا انٹلیکچولیزم نہیں بیٹا. اسی لیے تو نہیں سر, میں کہہ رہا ہوں انہوں نے سولو کیے پرابلم, جو چھوٹے موٹے جو درجے کے پرابلم وہ سولو کیے. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ پرابلم نہیں, اس سے بڑا پرابلم سالو کرنا چاہیے, اس کے اوپر عمریں لگانی چاہیے ہمیں. میں ڈاکٹر صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں بائی دا وے, میں تنظیم کی اس وقت کے حالات کی بات کر رہا ہوں. آپ مجھے جب بھی کسی اسکالر کو کوالیفائی کیا کریں, اس سے سب سے پہلے یہ کوالیفائی کیا کریں کہ ویئر از ہی ایکچولی پوٹنگ دا فلاسفی, ہاؤ از ہی ڈیفائننگ دا فلاسفی. سیکنڈ, ویئر از دا گلوب ان ہز مائنڈ. آپ یہ بتائیں کہ ساؤتھ افریقہ کے جب کالوں کی پٹائی ہو رہی تھی, ادھر بے درے قتل کیے جا رہے تھے, اس وقت مسلمان اسکالرشپ نے جا کے کیوں نہیں والنٹیئر ہیلپ کی تھی ان کی؟ کیونکہ مسلمان صرف اور صرف اپنے کنویں سے باہر نہیں آ سک رہا. یہودی جا کے ہیلپ کر رہے ہیں ان کی. آپ کو پتا ہے یہودیوں نے یہودیت کے نام کے اوپر اپارٹائڈ موومنٹ کی ہیلپ شروع کر دی تھی. مسلمانوں کا بھی فرض تھا کہ مظلوم کو جا کے بچائیں. گلوبل سولوشن کی بات ہی نہیں کرتا. امت کی ڈیفینیشن کنفیوزڈ, دین کی ڈیفینیشن کنفیوزڈ. میں ویسے مثال دی آپ کو ساؤتھ افریقہ کی, اس وقت انڈیا میں بھی یہی چل رہا ہے, سری لنکا میں بھی یہی چل رہا ہے. نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ بیٹا, بات یہ ہے کہ سر وڈ یو الاؤ اس ٹو ٹاک, بہت دیر ہو گیا, آپ اس تو سر صرف آپ مجھے بتا دیں کیا پڑھائیں, ہم پڑھیں کیا آگے, پڑھیں کیا ہم آگے, مطلب کہ کون سی کس چیز کی اسٹڈی کریں انٹلیکچوئل بننے کے لیے. چل بیٹا بتاتا ہوں, یہ سوال جو آپ چلے دے رہے ہیں آپ مجھے. جی بتاتا ہوں جی. اگلا کوشچن بتائیں.